کہ اگر کوئی شخص کسی ٹرسٹ سے اپنا علاج کراتا ہے، ٹرسٹ مطلب کوئی ادارہ ہے، ہسپتال، تو اب ان کا ایک فارم ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ مثال 30% آپ ادا کر دیں، باقی زکوٰۃ کے مد میں ادا ہم کر دیں گے ڈاکٹروں کو فیس وغیرہ۔ تو کیا ایسے ٹرسٹ میں علاج کروا سکتے ہیں؟ کوئی ایسا آدمی علاج کروا سکتا ہے جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے لگتی؟ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں علاج کیسے کروا سکتا ہے؟ جائز ہی نہیں اس کا تو علاج کروانا ہی۔ اور جو مستحق ہے تو اس کو پھر ایک سوال اور بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی زکوٰۃ صحیح طریقے سے تو یوز کر رہے ہو نا آپ لوگ؟ بعض اوقات اس انداز پہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے تو آدمی تھوڑے دیے پیسے، تو بعض اوقات بہت غلط صورتحال ہوتی ہے فلاحی اداروں میں یا اس طریقے کے جی۔ فلاحی اداروں کے اندر جو ہے وہ ہر پوسٹ پر بندہ ہوگا، ایسا نہیں کہ ڈینٹسٹ کی جگہ آنکھوں کا ڈاکٹر بٹھایا ہوا ہے۔ سب سے مین چیز جنرل مینیجر، جی ایم، ایڈمنسٹریشن سب ہوگا، ایڈمنسٹریٹر، چوکیدار، پیون، چپڑاسی، ہر سیٹ پر متعلق آدمی ہوگا۔ جب فلاحی ادارہ چیریٹی پر چل رہا ہے، زکوٰۃ لے رہا ہے، تو زکوٰۃ ایک مذہبی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یوز کرنی ہے۔ آپ بندہ نہ بٹھائیں، کسی سے رہنمائی تو لے لیں جا کے، کم از کم سال میں ایک ہی دفعہ پوچھ لیں کسی سے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کوئی پیسے بھی نہیں لگیں گے اس کے بھائی۔ وہ ہم نے سیٹ بالکل خالی چھوڑی ہوئی ہے، المیہ یہ بھی، اور خاص طور پر جو مختلف برادریاں ویلفیئر چلا رہی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی ادارے نہیں کھولے ہوتے، وہ زکوٰۃ فیس دے رہے ہوتے ہیں، بچوں کی راشن بھیج رہے ہوتے ہیں گھروں میں، علاج بھی کروا دیتے ہیں، یہاں تک مطلب کہ خود انہوں نے منہ سے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے تو ہم نے سودی اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے۔ حالت دیکھیں آپ، یہاں لوگوں کی زکوٰۃ لی، وہاں سودی اکاؤنٹ میں رکھ دی، پڑی ہوئی ہے سالوں تک، وہ ادا ہی نہیں ہوئی، اور سود چڑھ رہا اس پہ وہ الگ۔ مطلب جب آپ مذہبی تعلیمات کو اور حلال و حرام کو اہمیت ہی نہیں دیں گے، پھر آپ جوڑوں کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم یوں کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ یہ سارے نفلی کام ہیں، آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے کام آئیں، لیکن اس کام کے اندر اگر ایسی خرابی ہے جو آپ کی آخرت ہی خراب کر رہی ہے، تو آپ بتائیے کہ کتنے بدبختی کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک اچھے کام کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ شیطان تو چاہتا یہی ہے، آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ آخری وقت تک اس کو خیالات کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو جائے۔ یوں نماز نہیں چھوڑنی، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ نہیں چھوڑنا آپ نے، بلکہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس بگاڑ کو درست کرنا ہے آپ نے۔ بھئی جب زکوٰۃ لے رہے ہیں، فطرہ لے رہے ہیں، یہ ایک مذہبی چیریٹی ہے نا، دین کے نام پر لے رہے ہیں، تو پھر اس کو دین ہی کے طریقہ کار کے مطابق استعمال کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے، اور اس طریقہ کار کو اپنانے میں کیا چیز رکاوٹ؟ افسر شاہی۔ ایک چیریٹی ادارے پہ جو سیٹ بیٹھا ہوا ہے وہ بولتا ہے ہاں کریں گے، ہاں دیکھیں گے، ہاں سوچیں گے، بس۔ بہرحال جو مفتی صاحب نے نقطہ دیا، جو پوائنٹ دیا کہ جب آپ دین کے نام پہ کر رہے ہیں، خیر خواہی کے نام پہ یا نیکی کے نام پہ کر رہے ہیں، تو نیکی کے طریقہ کار پر ہو۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔